اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ پھر آج روز جمعہ اور درس اخلاق میں آپ حضرات کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک روایت لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے اور امام کے ظہور کا دن متوقع ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور انشاءاللہ یہ درس اخلاق ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوں اور امام ہم کو یہ درس اخلاق بیان فرمائیں۔ آج ہم ایک روایت نقل کریں گے آپ کے سامنے۔ سب سے اہم چیز اخلاق ہے، کردار، اخلاق، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ مولا موت کے لیے آمادگی کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ موت کی آمادگی، موت کی تیاری یہ ہے کہ آپ واجبات کو انجام دیجئے، حرام چیزوں سے پرہیز کیجئے اور اپنے اخلاق کو اچھے رکھیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اخلاق۔ پیغمبر نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے درمیان اخلاق کو بلند کروں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ان کی آپ تفصیلات دیکھیں گے۔ پیغمبر کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، جھڑکتے نہیں تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے، بدمعاشی نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں۔ ہمارے اہل بیت کا طریقہ یہ تھا، حتیٰ کہ دشمن سے بھی بہت ہی اچھے اخلاق سے ملتے تھے۔ اچھا اخلاق ہی سب سے اہم چیز۔ اگر آپ کے پاس بہت سا علم ہے اور آپ کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے تو کوئی آپ سے ملنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کے پاس علم تھوڑا سا ہے لیکن اخلاق اچھا ہے تو ہر ایک آپ سے ملنے کی آرزو کرے گا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی آرزو کریں، اور مر جاؤ تو کیا کریں؟ آپ کو یاد کریں۔ یہ نہیں کہ مر گیا مردود، کیا سمجھا؟ ایسے اخلاق کے ساتھ رہو کہ آپ دنیا سے چلے جائیے تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ لہذا اب اچھا اخلاق کیسے ہوگا؟ اچھے اخلاق کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 10 چیزیں بیان کی ہیں مکارم اخلاق کی۔ بلند اخلاق کے لیے امام حسن نے 10 چیزیں بیان کی ہیں۔ آ چکی، ہمارے پاس ٹائم کم ہے لہذا ہم انشاءاللہ اس کو 2 حصے بیان کریں گے کہ 10 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اچھا اخلاق کے اوپر فائز کرتی ہیں۔ اور یہ جو 10 چیزیں ہیں کس کی بیان کی ہوئی ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ امام جھوٹ بولتے نہیں، امام سچ بولتے۔ امام کی بات کہ ہم کو یقین ماننا نہیں ماننا، یقین ماننا۔ امام جو کہیں اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا، ورنہ ادھر سے اخلاق بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں کے اوپر امام نے جو 10 چیزیں بیان کی ہیں کہ بلند اخلاق کے لیے، اعلیٰ اخلاق کے لیے 10 چیزیں ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر وہ 10 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اور ہمارے امام کی جو گفتگو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، عام ہے، لیکن اب آج جو بیان ہو رہی ہے ہمارے مدرسے کی طالبات کے لیے خاص ہے۔ اگر ایک عام آدمی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اگر وہ غلط کرتے ہیں تو آپ کو غلط نہیں کرنا۔ شاید ان کو کسی نے امام حسن کی روایت نہیں بیان کی ہے، لیکن آپ کو تو کیا ہوا ہے؟ آپ کو امام حسن کی روایت بیان کی جا رہی ہے۔ لہذا آپ کے سامنے جب روایت بیان کی جائے، آپ کے سامنے جب آیت بیان کی جائے تو کہیں کے لیے بیان کی جاتی ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بیان کیا۔ لہذا آپ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ امام حسن فرماتے ہیں، دیکھو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم الاخلاق 10، بلند اخلاق 10 چیزوں میں ہے۔ ایک 10 چیزوں میں اخلاق بلند ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں صدق اللسان، زبان کا سچا ہونا۔ انسان، ابھی پورا لیکچر ہے یہ، اور ہمارے پاس ایک بک بھی چھاپی تھی ہم نے، زبان کے 40 گناہ۔ ایک چھوٹی سی زبان
جس میں ہڈی نہیں ہے. کیا سمجھے آپ؟ کتنے گناہ کرتی؟ 40 تو کم سے کم لکھے گئے ہیں اور زیادہ بھی. لہذا سب سے انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ زبان ہے. پیغمبر اسلام کے پاس آیا شخص، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. پھر یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیے. کیا بولے؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. پھر یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے بات مان لیا، اور کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا اپنی زبان کو، کس کو کیا بولتے ہیں آپ، کس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. اسی زبان سے چغلی ہے، اسی زبان سے غیبت ہے، اسی زبان سے جھوٹ ہے، اسی زبان سے گالی ہے، اسی زبان سے تانا ہے، اسی زبان سے تہمت ہے، اسی زبان. ایک زبان کتنا کام کر رہی ہے. اسی زبان سے اللہ کی تسبیح ہے، اسی زبان سے نماز ہے، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت ہے، اسی زبان سے نوحہ ہے، مرثیہ ہے، ماتم ہے کہ نہیں ہے. یہ زبان آپ استعمال کہاں کرتے؟ امام فرماتے ہیں مکارم اخلاق میں یہ ہے کہ زبان کیا ہو؟ سچی ہو، جھوٹ نہیں بولنا. دنیا کا سب سے برا کام کیا ہے؟ روایت کے جملے، اگر ایک کمرے کے اندر تمام گناہوں کو بند کر دیا جائے، سنو غور سے، اگر ایک کمرے میں تمام گناہوں کو بند کر دیا جائے اور بند کرنے کے بعد اس کے اوپر تالا لگا دیا جائے، تو اس تالے چابی کیا ہوگی؟ جھوٹ. یعنی ایک جھوٹ نے کیا کر دیا؟ ایک جھوٹ نے تالے کو کھول دیا اور انسان سارے گناہ میں پڑ گیا. لہذا صدق اللسان سب سے اہم ہے اخلاق میں. اور آخر بہت اہم ہے، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے آئے گا. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز انسان کی زبان کا جھوٹ نہیں بولنا. مولا فرماتے ہیں سچ بول کے ہار جانا بہتر ہے جھوٹ بول کے جیت جانا. اگر آپ جھوٹ بول کے جیت گئے تو کوئی کمال نہیں کر دیا آپ نے. لہذا کبھی بھی زبان کو، ہم عام طور سے اسکول میں، مدرسے میں، یہاں وہاں جھوٹ بولتے ہیں. کل کو نہیں آتے، طبیعت خراب تھی، بس رات ٹہل رہے تھے، سمجھے آپ، 4 کلچے کھا کے پڑے ہوئے تھے، کیا بولے؟ طبیعت خراب. نہیں، جھوٹ نہیں بولنا. بولے نہیں آ سکے، دن نہیں کہاں آنے کا، بولے دن نہیں کہاں آنے کا. جو بات سچ ہے ہمیشہ. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک بچھو اس کی قبر میں ایڈوانس میں تیار ہو جاتا ہے کہ تم آؤ، ہم تم کو پوچھتے ہیں کتنے بچھو ہوں گے. اللہ اکبر. لہذا اور روایت کیا کہتی ہے معلوم آپ کو؟ ہمارے کاندھوں پر کیا بیٹھے ہیں؟ فرشتے بیٹھے ہوئے. بیٹھے نہیں بیٹھے ہیں؟ بیٹھے نا. کیا کر رہے ہیں وہ؟ لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان کے منہ سے ایک عجیب طرح کی بدبو آتی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا انسان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیا سمجھے آپ؟ البتہ یہ گفتگو اور ہے کہ ہمیشہ سچ، کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی کے لیے. ہمیشہ کیا کرنا ہے انسان کو؟ ہمیشہ انسان کو خاص طور سے یہی آپ کی جو ایج ہے، یہی ایج پریکٹس کی ہے. اگر آج سے آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور دیکھا جھوٹ بولنے کا کام چل جاتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک بہت بڑے حکیم کا کہنا معلوم کیا ہے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ دروغ گورا حافظ نباشد. جو جھوٹ بولتا ہے نا اس کی میموری کمزور رہتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جھوٹ بولنے والے کی میموری کمزور ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ بھولنے کی بیماری کیسے شروع ہوتی ہے؟ جھوٹ سے. مطلب پلیز آپ گھر میں کسی سے بھی، حتیٰ کہ روایت ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہیں یہ غربیوں نے کیا کیا ہے؟ ایک دن رکھا ہے جھوٹ بولنے کے. کون دن ہے وہ؟ ویری گڈ. 1 اپریل کو جھوٹ بولتے. کسی روایت میں، کسی آیت میں نہیں لکھا ہے کہ آپ 1 اپریل کو جھوٹ بول سکتے ہو. جھوٹ بولنا حرام ہے. الکذب حرام. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے. 1 اپریل کو بھی اور 1 مئی کو بھی. جب بھی آج بولو کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف سے، ان کیا جس کے پاس دین نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کو جھوٹ بولنا سچ بولنا کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن جو لوگ دین ایمان والے ہیں، کوئی ایک روایت بتاؤ کہ ہمارے خدا نخواستہ کبھی کسی ہمارے پیغمبر نے، کسی نبی، کسی معصوم نے جھوٹ بولا ہو؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زندگی میں کوئی بار جھوٹ بولا ہو؟ ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولتے. لہذا اپنی زبان کیا کرنا؟ مکار میں. اگر بلند اخلاق چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے صدق اللسان، زبان کے اندر سچائی پیدا کیجیے. کیا کیجیے؟ سچائی پیدا کیجیے. جھوٹ نہیں بولیے. کیا سمجھے؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جھوٹ بولنے سے آپ کی آخرت خراب ہوگی. سچ بولنے سے آپ کو نقصان ہو جائے ممکن ہے.
تھوڑا سا نقصان آخرت کے برباد کرنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لہذا انسان کو میں فرماتے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز صدق اللسان، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر نمبر 2 فرماتے ہیں صدق الیاس، یہ عجیب چکر ہے، صدق الیاس، یاس معنی ہوتا ہے مایوسی، سچے دل سے مایوس ہو جانا۔ اب ہمارے پاس کیا مشہور ہے؟ مایوسی کفر ہے، لیکن کس سے؟ خدا سے مایوسی کفر ہے۔ لوگوں سے مایوس ہونا، لوگوں سے امید نہیں رکھنا، کیا سمجھیں آپ؟ کبھی بھی امید کس سے رکھنا؟ امید رکھنا خدا سے۔ تمام مشکلات کا حل کون ہے؟ خدا ہے۔ ہم اسی لیے روایات میں ہے کہ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے نہیں کریے، کیا سمجھے آپ؟ اس لیے کہ وہ آپ کی پریشانی کو حل کرنے والے نہیں، حل کرنے والا کون ہے؟ حل کرنے والا خدا ہے۔ ہے نا؟ خدا کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو بتائیے، اللہ سے راز و نیاز کیجیے، لوگوں سے سچے دل سے مایوس ہو جائیے کہ یہ لوگ ہمارا کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں۔ اب روایت کیا آ رہی ہے؟ روایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی حق بولنے سے، حق بات کہنے سے ڈرو نہیں۔ کیا بات ہے؟ کبھی بھی حق بات کہنے سے کیوں؟ اس لیے کہ نہ تمہارا رزق کسی کے ہاتھ میں ہے، نہ تمہاری موت کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تمہاری موت نہیں ہے تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، جو تم کو رزق ملنے والا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا کبھی انسان کیا ہے، کبھی بھی انسانوں کو یہ ہمیں فلاں کچھ دے دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، فلاں کچھ دے دیں ہمارا کام ہو جائے گا، فلاں یہ کر دیں، کچھ بھی نہیں۔ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب خدا کے ہاتھ میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہترین اخلاق یہ کہ آپ لوگوں سے سچے دل سے مایوس ہو جائیے، کیا سمجھے آپ؟ لوگوں سے مایوس ہو جائیے، کسی امید رکھیے، امید رکھیے تو صرف بس لوگوں سے۔ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے نا تو پھر چاپلوسی نہیں کرتا ہے، چاپلوسی نہیں کرتا ہے۔ ارے ہمارا کام نکال دیں گے تو چاپلوسی کرنے لگتے ہیں، ان سے کچھ پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، تو مکہ پائز کرنے لگتے ہیں۔ تو چاپلوسی نہیں کرتا ہے انسان، ڈرتا نہیں ہے انسان، میں وہ نا خوف نہیں کھاتا ہے انسان۔ جب انسان کیا آتا ہے؟ انسان اس میں لائب میں آئے گا، کسی سے نام لیا گیا، جب انسان سے آپ مایوس ہو جائیں گے تو نہ آپ ڈریں گے کسی سے، نہ آپ کسی سے امید رکھیں گے، اور نہ ہی کسی کی آپ چاپلوسی کریں گے۔ چاپلوسی کسی کرنا؟ چاپلوسی کرنا تو کسی کرنا؟ خدا کی کرنا۔ چاپلوسی مطلب مکھن پالش کرنا، تعریفیں کرنا۔ اسی لیے تمام دعاؤں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ پڑھیے دعائیں کہ صحیح کاملہ پڑھیے، سب سے پہلے الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرو، اللہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ لوگوں کی جھوٹی سچی تعریف کر کے لوگوں سے فائدہ اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ ذاکر و ذاکرائے ہیں ممبروں بیٹھ کے، ارے میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، کسی کچھ بھی نہیں آتا کیا سمجھے آپ؟ کہتے ہیں مجمع میرا جو ہے بہت سمجھدار ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ لوگوں کی چاپلوسی کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ صدق اللسان، کیا کرنا؟ سچ بولنا۔ نمبر 2 سچے دل سے صدق الیاس، یعنی لوگوں کے سچے دل سے لوگوں سے مایوس جانا، خدا سے امید رکھنا۔ نمبر 3 اعطاء السائل، اعطاء السائل، اگر کسی نے آپ سے کچھ سوال کر لیا تو اس کو عطا کرنا۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا امتیاز یہ تھا کہ کبھی بھی ان سے کسی نے کچھ مانگا تو ہمارے ائمہ نے اس کو مایوس نہیں کیا۔ حتیٰ کی روایت یہ ہے، میدان جنگ ہے، جنگ ہے، مولا علی میدان میں آئے کہے کے لیے؟ لڑنے کے لیے۔ دشمن کی طرف سے ایک آدمی آیا لڑنے کے لیے، کیا کہتا ہے؟ یا علی ہاتھ سیفک، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ مولا نے تلوار اسے دے دی۔ اس کی یہ میدان جنگ ہے بھائی، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آئے، آپ تلوار مجھے دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تو میرا دشمن تھا، مجھ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب تم نے اسے سوال کر لیا، مانگ لیا، تب تو سائل ہو گیا، مانگنے والا ہو گیا، مانگنے والے کو دے دینا، کیا سمجھے آپ؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا، آپ کہتے کچھ لوگ کا کام ہی مانگنا ہے، جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں وہ تم سے زیادہ کماتے ہیں،
اوکے کوئی بات نہیں، سمجھے آپ؟ لہذا اگر کسی نے آپ سے سوال کیا تو اس کو مایوس نہیں کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اسی لیے روایت میں ہے کہ جب کسی فقیر کو پیسے دینے ہوں تو اپنے بچوں کو دو، ہے جی بانو دیکھ آؤ، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، یہ تربیت ہے تاکہ بچے بچپن سے کیا کریں، دینا سیکھیں، منگنا نہیں سیکھیں۔ منگنا کام کس کا ہے؟ منگنا کام پست لوگوں کا ہے۔ جو علی کے والے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ عطا کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں۔ اعطاء السائل، جس نے سوال کیا اس کو کیا کرنا، تو سمجھے آپ؟ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے، آپ کی جیب میں 100 روپے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو فیس جمع کرنی تھی، آپ دے دیا آپ نے، پھر کیا کریں؟ لیکن جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ صدق اللسان، سچ بولنا، لوگوں سے صدق دل سے مایوس ہو جانا۔ نمبر 3 اعطاء السائل، سوال کرنے والے کو عطا کرنا۔ نمبر 4 حسن الخلق، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا، اچھے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، سمجھے آپ؟ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دم چہرہ دیکھ کے دماغ خراب رہتا ہے، کیا سمجھے آپ؟ لگتا ہے کتنے ناراض ہیں۔ لیکن پھر میں کہوں، اس بات کو بار بار کہتا ہوں، لڑکیوں کے لیے بالخصوص یہ اچھا اخلاق صرف لڑکیوں کے درمیان رہے، نامحرموں سے اچھا اخلاق کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ نامحرموں سے اچھے اخلاق سے ملنا ہے کر نہیں، وہ چیز جائز نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تاکہ لڑکیوں کو، جوان لڑکوں کا سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، کیا سمجھے آپ؟ پورا تو جواب دینا واجب نہیں، جواب دینا وہاں واجب نہیں ہے، میں بس گڑبڑ نہیں کروں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنا اخلاق اچھا رہے، لوگوں سے سکون سے آئے، کسی کو تکلیف نہیں دینا، مجلس میں آتا ہے کسی کو دھکم پلی نہیں کرنا، ڈھکل دینا، سمجھے آپ؟ کھندل نہ دینا، کھندل جا کے آگے بیٹھتے ہیں، نہیں، سکون سے بیٹھنا، سیکھ کے بات نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ بعض لوگ ہوتا ہے، دیکھا ہے میں نے، ایسے بیٹھے ہوئے ٹیپ مار دیا کسی کو، یار دوسرے کو کس نے مارا، یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اخلاق کو اپنے اچھے رکھنا، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ آخری 5ویں والمکافات بالصانع، بقیہ 5 انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ دوسروں کی خدمت کا بدلہ دینا، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، کیا بولا ہمارے پاس اسلام میں کیا ہے؟ تھینک یو بولنا، شکریہ بولنا۔ روایت کے جملے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کو کوئی اچھی بات بتائی، آپ بولیے شکریہ، ٹھیک ہے؟ اب تو وہ لوگ تھینک یو ہوتے ہیں، لیکن شکریہ جو ہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں، شکریہ بولنا، شکرن لگا بولنا، شکرن بولنا، شکر کرنا ان کو، ٹھیک ہے؟ ان کو، ان کا جو بھی آپ کا اچھا کام کرتا ہے اس کا کرنا، اس کو، آپ کے ٹیچر، آپ کے استاد، آپ کے حتیٰ کی والدین، کیا سمجھے آپ کے چھوٹے بھائی بہن، کیا سمجھے آپ؟ اگر حسینہ ایک گلاس پانی لا کے پلائے بولو تھینک یو، مشکل نہیں ہے، ہاں؟ چھوٹی بہن آپ کو پانی پلا رہی ہے، چھوٹا بھائی آپ کو پانی پلا کے دے رہا ہے، لا کے پانی دے رہا ہے، کوئی آپ کو سامان لا کے دے رہا ہے، اس کو شکریہ بولنے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اچھا یہ آپ کی، اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کی تربیت ایسے ہوگی کہ آپ ان کو شکریہ ادا کرو گے، وہ اپنے چھوٹوں کا کریں گے، شکریہ ادا کریں گے۔ لہذا جو آپ ساتھ بےعزتی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کا اچھا بدلہ دینا۔ لیکن مولا کی ایک روایت کتنی خطرناک ہے، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تم جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچتے رہو۔ آج کے زمانے میں مشکل یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کریں گے کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کی منڈی کاٹے گا۔ احتیاط کرنا بہتر، نیکی کرنا بھول جانا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ فیس بک پہ ڈال، انسٹاگرام پہ ڈال، نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نہیں کر کے بھول جانا۔ اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کی کوئی نیکی کبھی بھولنا نہیں۔ بعض لوگ، احسان فراموشی بہت بدترین اخلاق کی نشانی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہی کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کو کبھی فراموش یاد رکھنا کہ کسی نے ہمارے ساتھ، ہیں کون سے گانے گاتے؟ گانے نہیں گانا، ہاں گانے نہیں گانا، گانے نہیں گانا، وہ سمجھے آپ؟ لہذا کیا ہے؟ لہذا یہ 5 چیزیں آج اس اللہ اگلے ہفتے بلکہ 5 چیزیں، بلند اخلاق کی 5 علامت ہے۔ تو پہلے کیا؟ سچ بات بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں سے سچے دل سے مایوس ہو جانا۔ نمبر 3 مانگنے والے کو مایوس نہیں کرنا، اس کو عطا کرنا۔ نمبر 4 اچھا اخلاق رکھنا، اور نمبر 5 اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کا اچھا بدلہ عطا کرنا۔ خدا دعا پالنے والے ہمیں اپنے امام کے
فرمودات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اچھے اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ خدا بندہ جو مدرسے سیکھتے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بچے امتحان لکھ رہے ہیں ان کے امتحانوں میں اچھے اس کا بھی عطا فرما، جو لڑکے شادی قیب شادی کے عذاب کو فراہم فرما، بچوں اسلام سے بلندی عطا فرما، علماء مراجع کی حفاظت فرما، خدا بندہ دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، امام زمانہ کا ظہور ان کے اعمال انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم